چند سال پہلے اسٹیفن ہاکنگ مرا ہے، اس نے ثابت کیا کہ صرف ایک طاقت ہے جو اس کائنات کو گھما رہی ہے۔ تو اس سے کسی نے پوچھا وہ طاقت خدا ہے؟ کہ نہیں، انسانی علم تھا جو ہمیشہ ہی ناقص ہوتا ہے، وہ ایک طاقت اللہ ہے۔ مرنے کی دیر ہے، تجھے سارا کچھ نظر آ جائے گا۔ نیوٹن نے نظریہ دیا تھا کہ جو 4 فورسز ہیں جو اس کائنات کو چلا رہی ہیں۔ تو عبدالسلام پاکستانی تھا اور 2 امریکن سائنسدان تھے، انہوں نے 30 برس کی ریسرچ کے بعد ثابت کیا کہ 4 نہیں ہیں، 3 ہیں۔ 3 ہیں۔ اس کے بعد چند سال پہلے اسٹیفن ہاکنگ مرا ہے، اس نے ثابت کیا کہ صرف ایک طاقت ہے جو اس کائنات کو گھما رہی ہے۔ تو اس سے کسی نے پوچھا وہ طاقت خدا ہے؟ کہ نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی۔ اب یہ ایک انسانی علم تھا جو ہمیشہ ہی ناقص ہوتا ہے، وہ ایک طاقت اللہ ہے۔ ہمارے بچوں میں رواج پڑ گیا کالجوں میں، لڑکے میں ایتھیسٹ ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ پاگل، مرنے کی دیر ہے، تجھے سارا کچھ نظر آ جائے گا۔ پھر ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے بس مر گئے، مٹی ہو گئے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، سب ویسے ہی مولویوں کی باتیں ہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں۔ بس نہیں، میں آپ کو قرآن سے واقعہ سناتا ہوں۔ عزیر علیہ السلام ایک نبی ہیں جو بیت المقدس میں تھے۔ بیت المقدس پہ عراق کے بادشاہ بابل، اس کا کیپٹل تھا بابل، بخت نصر، اس نے حملہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 597 سال پہلے وہاں بغاوت ہوئی تھی، تو اس نے بغاوت کو ختم کیا۔ 586 میں انہوں نے پھر بغاوت کی تو اس نے آ کر سارا شہر برباد کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کا جو تھا وہ ہیکل، اس کو بھی آگ لگا دی، اور کتابوں کو آگ لگا دی، اس میں اصل بائبل وہ بھی جل گئی، اور پورے شہر میں خون بہا دیا، اور 80,000 یہودیوں کو قید کر کے وہ عراق لے گیا، اور اس میں اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ تو وہاں حضرت عزیر علیہ السلام بھی رہتے تھے، وہ کہیں بچ گئے۔ تو وہ ایک دفعہ اپنے گدھے پہ سوار تھے اور اس کے قریب گزرے تو کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ دوبارہ کون زندہ کرے گا اور یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سفر پہ تھے نا تو تھکاوٹ محسوس ہوئی، گدھے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی اس پہ ٹیک لگائی، اور انگور تھے ان کے پاس اور جو کی روٹی تھی، تو انگوروں کو کپڑے میں ڈال کے نچوڑا، ان کا رس روٹی میں ڈالا، اور پھر ایسے کر کے تھوڑا انتظار کرنے لگے کہ انگوروں کا رس روٹی میں رچ جائے تو نرم ہو جائے گی تو میں کھاؤں گا۔ یوں ہوئے اور اللہ نے جان نکال لی۔ کتنے؟ 100 سال ان کو موت دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال تک موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر اللہ نے ان کو کھڑا کیا۔ اللہ نے کہا کم لبثت، کتنے دن ٹھہرے ہو یہاں؟ وہ کہنے لگے یومن و بعض یوم، یا اللہ لگتا ہے ایک دن یا آدھا دن، ایک دن یا آدھا دن۔ گزرا کتنا ہے؟ 100 سال۔ اصحاب کہف تو 300 سال سوتے رہے۔ تو اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں پڑا رہا ہے۔ تو فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، جس چیز نے فوری گل کے ختم ہو جانا تھا، انگور کا رس سے اس نے جھاگ چھوڑنی تھی، وہ پھر سارا وہ کھٹا ہو جانا تھا، تو آپ نے کہا، اللہ نے کہا دیکھو ذرا اپنے پانی کو اور کھانے کو
ذرا فرق نہیں، ویسے کا ویسے ہے۔ اور وانظر الی حمارک، کھوتے نو ویکھ دے نال کی بنی پئی ہے کہ ساریاں ہڈیاں ہو کے ڈٹھا پیا، ہڈیاں ہی ہڈیاں تے باقی ہر شے غائب۔ تو وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اب میں تجھے نشانی بناؤں گا لوگوں کے لیے کہ 100 سال کے بعد پھر زندہ کر دیا۔